نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ کہ جو اس نے دین کو پڑھا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ اور یہاں علماء کی جتنی فضیلت میں احادیث ہیں ان سے مراد وہی علماء ہیں جو علم پر عمل کرتے ہیں، جنہوں نے علم کو ذریعہ روزگار نہیں بنایا، ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ جیسے اگلی ایک حدیث ہے، اس میں طویل حدیث ہے لیکن اس کے اندر ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا تو ایک عالم کو بھی کھڑا کیا جائے گا کہ تم عالم تھے تو کیا کرتے رہے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھایا، میں نے یہ کیا، میں نے خدمت کی۔ اللہ رب العزت جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تم نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور یہ کام ہو چکا کہ دنیا میں لوگ تمہیں عالم کہتے رہے۔ ایک قاری ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا، قرأت اس لیے کرتے تھے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، سو یہ کام ہو چکا۔ پھر اس کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے یہ چیز از حد ضروری ہے کہ اگر علم حاصل کیا جائے تو اس میں نیت اچھی ہو۔ دوسروں پر برتری، دوسروں کو زیر کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، جو لوگ جاہل ہیں یا جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی تذلیل کرنا، اگر یہ سب چیزیں علم سیکھنے کا اصل مقصود ہیں تو پھر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔